اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد اللهم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، رفقاء و شرکاء کیمپ، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کیمپ کا دوسرا دن ہے اور میرا دوسرا درس ہے۔ یہ درس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب کی ایک عظیم کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس سے دے رہا ہوں، اور اس کے مؤلف ہیں الامام القاضی ابی الفضل ایاز بن موسیٰ الیحصبی الاندلسی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 471 ہجری میں پیدا ہوئے اور 544 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی ان کا زمانہ حیات وہی ہے جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل اور مناقب پر ائمہ حدیث نے اور مشائخ اور اکابر امت نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں علماء، محدثین اور اہل جرح و تعدیل اور ائمہ اسماء الرجال اور بڑے بڑے محقق محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد حضور کی امت میں حضور کے مناقب پر ایسی عظیم کتاب کسی امام نے نہیں لکھی۔ اس سے قبل بھی کتابیں لکھی گئی تھیں۔ ایک بہت بڑی کتاب عظیم الشان 3 صدی ہجری میں لکھی گئی تھی، ویسے تو سینکڑوں کتب لکھی گئیں لیکن میں صرف 2 کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے مناقب اور فضائل میں اسی طرح جیسے قاضی ایاز کی الشفاء ہے، تو 3 صدی ہجری کے ایک عظیم بزرگ اور محدث اور امام حافظ الحدیث الامام ابو سعد عبد الملک بن محمد النیسابوری، یہ 320 ہجری کے قریب ان کی پیدائش، یعنی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے بھی 250 سال قبل، اور 406 میں وفات ہے۔ امام ابو سعد عبد الملک النیسابوری، انہوں نے 6 جلدوں پر مشتمل، اور امام ابن حجر وغیرہ کی کتب میں ذکر آیا ہے اس وقت مخطوطے ہوں گے، انہوں نے 8 جلدوں کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ کتاب عالم عرب میں، عالم اسلام میں 1000 سال کے بعد لکھے ہوئے کو 1100 سال 1200 سال گزر گئے، مگر پہلی بار اب چھپی۔ اس سے قبل مخطوطات تھے، مینوسکرپٹس، اور یہ محققہ چھپی ہے۔ اور یہ کتاب الشفاء کی طرح حضرت امام نیشاپوری نے لکھی تھی، اور اس کا نام ہے شرف المصطفیٰ۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں اس کتاب شرف المصطفیٰ سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اور قاضی ایاز کی تصانیف میں ایک کتاب اس شرف المصطفیٰ کا خلاصہ بھی ہے۔
آپ نے شرف المصطفیٰ کی تلخیص بھی کی تھی، مگر وہ کتاب چھپی ہوئی آج نہیں ملتی۔ الشفاء میں اس کتاب سے استفادہ کیا گیا۔ باب اول میں سے غالباً 1 یا 2 فصلوں کا درس بس آج ہو سکے گا۔ الشفاء کے باب اول میں سے 1 یا 2 فصلوں کا درس ہوگا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب کا ذکر قرآن مجید سے اس کا آغاز کیا اور فرمایا ہے کہ پہلا باب، اب یہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پہلے وقتوں کے اماموں کا، محدثین کا، مشائخ کا، اکابر کا عقیدہ کیا تھا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کی نسبت ادب کیا تھی، نسبت محبت کیا تھی، اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو جمع کیا گیا ہے اس پہلے باب میں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ثنا کی ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ثنا کی ہے۔ آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں نا، بولیے آپ کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا، اور اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد رکھا ہے، کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کی حمد کرتا رہتا ہے۔ اللہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حمد کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی قدر و منزلت کو ظاہر کیا اللہ نے، آپ کی عظمت کو جن آیتوں میں ظاہر کیا ہے، اور آپ کی عظیم شان کو بیان کر کے آپ کی ثنا کی ہے، آپ کی مدح کی ہے، ثنا کی ہے، آپ کے محاسن بیان کیے ہیں، محامد بیان کیے ہیں، عظمت بیان کی ہے، قدر و منزلت بیان کی ہے، تعظیم و تکریم بیان کی۔ ان آیتوں سے قاضی ایاز نے پہلا باب شروع کیا ہے۔ اب یہ بات ایک اس طرح آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی نسبت ہمارا عقیدہ جو محبت اور عشق پر مبنی ہے، بہت تعظیم اور ادب اور تکریم پر مبنی ہے، یہ عقیدہ آج پیدا نہیں ہوا، یہ آج سے 100-200 سال پہلے علماء نے پیدا نہیں کیا۔ آج سے 1000 سال پہلے جو ائمہ حدیث ہوئے انہوں نے بھی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا تھا، اور آج سے 1200 سال پہلے جو ائمہ حدیث ہوئے انہوں نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا تھا۔ پوری کی پوری کتابیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور تعظیم و تکریم کے اور قدر و منزلت کے بیان میں اسی طرح لکھی گئی تھی۔ اس میں پہلی آیت بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے جو میں نے تلاوت کی۔ فرمایا بے شک اے لوگو تمہارے پاس من انفسکم تمہاری جانوں میں سے اللہ کا برگزیدہ رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، اور اگر تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو تمہیں جو تکلیف ہو، اگر تم کسی مشقت میں پڑو تو تمہاری تکلیف اور مشقت تمہارے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت اور شفقت ہے کہ تمہاری تکلیف اور مشقت انہیں اپنی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری بخشش کے لیے، تمہیں دوزخ سے نکال کے جنت لے جانے کے لیے، اندھیروں سے نکال کے روشنی دینے کے لیے، نور دینے کے لیے، گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے کے لیے، اور نقصان سے نکال کر بھلا اور نفع عطا کرنے کے لیے وہ ہر وقت حریص رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں تمہاری خاطر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بڑی شفقت فرمانے والے ہیں اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں من انفسکم، کہ اللہ نے انہیں تمہاری جانوں میں سے بھیجا ہے۔ اب اس پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
ان سے مروی ایک روایت میں یہ ہے کہ اس انفسکم کی ایک قراءت، ایک طریقہ پڑھنے کا انفاسکم بھی ہے کہ اس کو لقد جاءکم رسول من انفسکم کی بجائے من انفاسکم بھی پڑھا گیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ انفاسکم پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ انفس یہ نفیس سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ انفسکم کا مطلب ہے کہ تمہاری جانوں میں سے بھیجا، اور انفاسکم کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری انسانیت میں سے نفیس ترین آباء و اجداد میں سے آئے، جو آپ کے آباء و اجداد اور امہات ماں باپ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک جو آپ کا نسب ہوا، نفیس ترین نسب، جس میں نہ کوئی میل تھا نہ کچیل تھا، نہ کوئی گناہ تھا نہ خرابی تھی، نہ شرک تھا نہ بدکاری تھی، تو نفیس اور پاکیزہ ترین نفسوں میں سے حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ حضور علیہ السلام کی صرف ذات اقدس ہی انفس کائنات نہیں ہے، یا انفس النفوس، سب جانوں سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ اور طاہر صرف حضور کی ذات ہی سب سے پاکیزہ اور طاہر نہیں، بلکہ حضور کا پورا نسب آدم علیہ السلام تک، اور آدم علیہ السلام سے نیچے تک سارا نسب، پورا کا پورا نسب بھی نفیس، پاکیزہ اور طاہر ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میرا نور اور میں آدم علیہ السلام سے اپنے والدین تک پاک پاکیزہ رحموں سے، پاکیزہ صلبوں سے، پاکیزہ پشتوں سے، پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے میرے والدین تک جتنے آباء اور اجداد ہوئے وہ بھی پاک تھے، اور جتنی مائیں اور امہات آئیں وہ بھی پاک تھیں۔ گویا اللہ پاک نے حضور کی ولادت سے پہلے جن جن لوگوں کو حضور کے نسب میں، پیرنٹیج میں، نسب میں آنا تھا، اس میں بھی کوئی ایک ایسا شخص گوارا نہیں کیا جس پر پلیدی اور ناپاکی کا کوئی دھبہ ہو اور میل کچیل ہو۔ اب اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام کو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا سجدہ گزاروں میں منتقل ہوتے چلے آنا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قال من نبی الی نبی حتی اخرجک نبیا، اس کا معنی یہ ہے یا رسول اللہ، آپ کو نبی سے نبیوں میں، نبیوں سے نبیوں میں اللہ پاک منتقل کرتا چلا آیا، حتیٰ کہ آپ کے والدین سے آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ کا نسب نبوت کا نسب، اور پھر آپ کے قبیلہ میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کے بعد آپ کی نسل میں پہلے نبی اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے بعد سیدنا امام جعفر الصادق کا ایک قول بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر الصادق یہ سیدنا امام زین العابدین کے پوتے اور سیدنا امام محمد باقر کے صاحبزادے اور سیدنا امام موسیٰ الکاظم کے والد گرامی، لخت جگر رسول، امین خزانہ معرفت محمدی، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کا قول بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مخلوق میں کمزوریاں ہیں، اس مخلوق میں انسانوں میں کمزوری ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس سے فیض حاصل کرنے میں یہ عاجز ہیں، کمزور ہیں۔
اللہ کو علم تھا، اور اس سے جو صفائی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ کہ بندے میری اطاعت کے ذریعے صاف ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، مصفہ ہو جائیں میل کچیل سے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میری اطاعت کے ذریعے میرے بندے اس مقام صف پر، میری خلت، میری دوستی، میری قربت اور صفائی کے اس مقام پر پہنچیں۔ اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان میں وہ صلاحیت اور استعداد، کیپیبلٹی اور ایبلٹی نہیں ہے کہ براہ راست میری اطاعت سے وہ نور اور فیض حاصل کر سکیں۔ تو امام جعفر الصادق نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان ایک ذات کو پیدا کیا، اور اس ذات کو ان کی جنس میں سے صورتاً مخلوق بنایا، ان کی جنس میں سے صورتاً مخلوق بنایا، اور مخلوق صورتاً بنایا، صورت میں، جنس میں مخلوق بنایا، اور مخلوق بنا کر انہیں لباس اپنی صفتوں کا پہنا دیا۔ جنس و صورت میں حضور علیہ السلام کو مخلوق بنایا، اور ان پر لباس اللہ نے اپنی صفتوں کا پہنا دیا۔ البسہ من نعتہ الرأفۃ والرحمہ، اور حضور کو رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا، اور رؤوف و رحیم اللہ کی صفت ہے۔ بالناس رؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی، اللہ کی صفتیں ہیں۔ اور فرمایا، ادھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو فرمایا جنس اور صورت میں حضور علیہ السلام کو مخلوق بنایا، اور اس مخلوق کو اپنی صفتوں کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا، تاکہ جنساً تعلق مخلوق کے ساتھ ہو اور لباس صفات میں تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جنس و صورت میں تعلق مخلوق کے ساتھ ہو اور صفات میں تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اور اس طرح اللہ سے وہ فیض لے کر مخلوق کو منتقل کریں، اور حضور کے واسطہ اور وسیلہ سے مخلوق اللہ کی قربت اور اللہ کی بارگاہ میں نور اور فیض کے اکتساب کا حق ادا کر سکے۔ اس کے بعد قاضی ایاز فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے حضور کو اور بھی صفتیں عطا کی جو اس کی اپنی ہیں، جو اس کی اپنی۔ پہلی عطا کی رافت اور رحمت، رؤوف اور رحیم بنایا۔ پہلی بات رؤوف اور رحیم بنایا۔ دوسری چیز قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نور ہوں، اور زمینوں اور آسمانوں کی کائنات کو منور کرنے والا ہوں، نور بھی ہوں، منور بھی ہوں، روشن کرنے والا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نور بھی بنایا، منور بھی بنایا۔ ارشاد فرمائے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اور فرمایا اس کا دوسرا معنی ہے زمینوں اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چراغ، دان میں چراغ رکھا ہو، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ اس چراغ کے جلنے، اس کی روشنی کی وجہ سے چمکتا ہوا ستارہ لگے، اور پورے عالم کے اندھیرے چھانٹ کر نور بکھیر رہا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت کعب اور حضرت ابن جبیر یہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تابعین اور تبع تابعین میں سے ہیں، تابعین عظیم تابعین۔ فرمایا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثل نورہ کہ اس کے نور کی مثال، اپنے نور کی مثال حضرت محمد مصطفیٰ سے دی ہے، اس سے مراد حضور کا نور ہے۔ مثل نورہ اے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نور محمد کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب روشن آ گئی. وہ نور ہے، حضور کو نور کیا، اور وہ منور ہے زمین و آسمان کا، کائنات کا، روشن کرنے والا ہے. تو حضور کو منور بنایا، روشن کرنے والا بنایا. ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، اور سراجا منیرا، اور روشن کرنے والا، منور کرنے والا سورج بنا کے بھیجا. تو منیر، حضور کو منور کرنے والا بنایا. تو وہ اشارہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف کر کے کہ حضور کو جنساً اور صورتاً مخلوق بنا کر اللہ پاک نے اپنی صفات کا لباس اپنے مصطفیٰ پہ چڑھا دیا ہے. تو جو اللہ نے اپنی صفتیں رکھی، ان صفتوں سے اور ان صفتوں کے فیض سے اپنے حبیب کو اللہ نے نوازا ہے. پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلندی عطا کی اور ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس ذکر کو بلند کرنے کے کئی معنی بیان کیے. میں ان میں سے یہاں 2 معنی لے رہا ہوں. 2 معنی. ایک معنی آپ نے فرمایا کہ وہ ہے جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جب یہ آیت اتری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. فرماتے اتانی جبریل علیہ السلام فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک. جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا اور میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر میں نے کیسے بلند کیا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آیت لانے والا قال اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کا ذکر بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے اب واجب کر دیا ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے وہیں آپ کا ذکر ساتھ کیا جائے. اب میں اپنا ذکر اپنے حبیب کے ذکر کے بغیر قبول نہیں کروں گا. عبادت جب تک میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر شامل نہ کیا جائے گا عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ کا ذکر ساتھ نہ ہوگا تو اذان نہیں ہوگی. آپ کا ذکر ساتھ نہیں ہوگا تو نماز نہ ہوگی. آپ کا ذکر ساتھ نہ ہوگا تو تشہد کلمہ شہادت نہیں ہوگا. آپ کا ذکر ساتھ نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی. الغرض اب میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح مقرون اور واجب کر دیا ہے اذا ذکرت ذکرت معیہ. اب میرا بندہ جہاں کہیں میرا ذکر کرے اس کا ذکر قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہ کرے. اور امام ابن عطا نے اس کو روایت کیا یوں، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جعلت تمام الایمان بذکری معک، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب میں نے ایمان کا کامل ہونا، ایمان کا مکمل ہونا اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ جب تک آپ کا ذکر میرے ذات نہ ہو، میرے ذکر کے ساتھ نہ ہو، وہ شخص صاحب ایمان ہی نہیں ہوگا. ایمان ہی تب قبول ہوگا اگر آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ جوڑا جائے. بعض اوقات ایک خیال آتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نادانی میں، کم علمی میں، یا ناسمجھی میں، یا کسی کے غلط بتائے سے ناسمجھی میں کہتے ہیں کہ آپ حضور کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، آپ حضور علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اب اللہ کے ساتھ ملانا اس معنی میں کہ معاذ اللہ کوئی انہیں خدا کہے، یہ تو مسلمان کر نہیں سکتا، کوئی مسلمان کر نہیں سکتا. اور پھر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور کو اللہ کے ساتھ ملانا اور جوڑنا ہم نے تو نہیں کیا،
اللہ نے خود اپنے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کو ذکر خدا سے جوڑ دیا ہے، اور فرما دیا ہے جب تک حبیب، جب تک بذکری معک میرا اور آپ کا ذکر جوڑا نہ جائے اس وقت تک ایمان نہیں بنتا، جب تک آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ جوڑا نہ جائے اس وقت تک نماز، شہادت اور اذان نہیں بنتی، اور اس وقت تک کوئی عبادت نہیں بنتی۔ تو اللہ پاک نے ایمان، عمل اور عبادت کی قبولیت کی شرط اس میں رکھ دی ہے کہ حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی یہ حدیث کے تحت۔ اب یہ ہے معیت ذکری، کیا ہے بولیے؟ ذکر کی معیت، معیت ذکر، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں معیت ہے، جوڑ ہے، اکٹھے ہیں۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب ایک معنی اور ہے آگے جو قاضی ایاز نے بیان کیا اور امام ابن عطا کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ بھی تائید اس معنی کی سیدنا امام جعفر الصادق کی لائے۔ اب جو دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں وہ سیدنا امام جعفر صادق کا بیان کردہ معنی ہے، یعنی اہل بیت نبوت کے گھر سے جو معنی ملا ہے، اہل بیت اطہار کے گھر سے، حضور کے گھرانے سے جو معنی ملا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا قال جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ پہلے تھی مائیت ذکر، اب ہے عینیت ذکر۔ پہلے تھا خدا اور مصطفیٰ کے ذکر کا ساتھ ساتھ ہونا، پہلا معنی، اور دوسرا معنی ہے خدا اور مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ نہیں بلکہ ایک ہونا۔ مصطفیٰ کا ذکر ہی ذکر خدا ہے، دوسرا معنی ہے ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ جب ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا کے ساتھ کیا تو ذکر مصطفیٰ الگ ذکر تھا، ذکر خدا الگ ذکر تھا۔ شرط ایمان یہ تھی کہ دونوں ساتھ ساتھ کیے جائیں۔ اب جو امام جعفر صادق نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی بیان کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، بات اس سے بلند ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو اس کا ایمان کامل ہوگا۔ ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اجعلتک ذکرا من ذکری، میرے حبیب میں نے آپ کا ذکر اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ آپ کا ذکر اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ فمن ذکرک ذکرنی، سو جس نے میرے حبیب آپ کا ذکر کیا اس نے خود بخود میرا ذکر کر لیا۔ یہ ترجمے سے بات اور کھل جائے گی جو میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر خود بخود کر دیا۔ تو آپ کا ذکر کرنے سے میرا ذکر خود بخود ہو گیا، کیونکہ آپ کا ذکر میرا ذکر ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر ذکر خدا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے، اور یہ ہے عینیت ذکر، عینیت ذکرین۔ وہ تھا معیت ذکرین، دو ذکروں کی معیت، اور یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی عینیت کہ وہ ایک ہی ذکر ہیں۔ یعنی اللہ نے ذکر رسول کو عین ذکر الہی بنا دیا ہے۔ اب یہ جو ارشاد ہے کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، عین اپنا ذکر بنا دیا، اس کا آگے بھی بیان آئے گا۔ اور تیسرا معنی وہ بیان کرتے ہیں قاضی ایاز حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا۔ تیسرا معنی، اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب آپ کی اطاعت کو میں نے اپنی اطاعت بنا دیا ہے، آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا ہے، آپ کے بیعت، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنی بیعت بنا دیا ہے، آپ کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا ہے، آپ کی مدح اور حمد و ثنا کو اپنی مدح اور حمد و ثنا بنا دیا ہے، آپ کے ادب کو اپنا ادب بنا دیا ہے،
آپ کی حرمت کو اپنی حرمت بنا دیا ہے، آپ کی معصیت اور گناہ کو اپنا گناہ بنا دیا ہے، آپ کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی بنا دیا ہے، اور آپ کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری بنا دیا ہے، آپ کے قرب کو اپنا قرب بنا دیا ہے، آپ کی رضا کو اپنی رضا بنا دیا ہے، آپ کی عطا کو اپنی عطا بنا دیا ہے، آپ کے غنا کو اپنا غنا بنا دیا ہے۔ محبوب بس آپ ہیں، میرے حبیب ہیں، میں ہوں، میں خدا ہوں، اس فرق کو رکھا ہے عبد اور معبود میں، باقی آپ کا ہر حکم حکم خدا بنا دیا ہے، آپ کا ہر حکم حکم خدا بنا دیا۔ حتیٰ کہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بنا دی۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا تیسرا معنی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری۔ تو آپ کا مارنا میرا مارنا، آپ کا چاہنا میرا چاہنا، آپ کی محبت میری محبت، آپ کا پیار میرا پیار، آپ کی قربت میری قربت، آپ کی غلامی میری بندگی، آپ کی برات میری برات، آپ کی ملکیت میری ملکیت، آپ کے انفال میرے انفال، آپ کی رضا میری رضا، آپ کی تقسیم میری تقسیم و عطا۔ الغرض یہ جو مقام عطا کر دیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وحدت حکمی کا، کیا پہلا تھا معیت ذکر، دونوں ذکروں کا ساتھ ساتھ کمپلسریلی اکٹھا ہونا، دوسرا تھا اینیت ذکر، دونوں ذکروں کا ایک ذکر ہو جانا۔ اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو دونوں ذکر ایک ذکر ہو گئے ہیں اس کی ایک جہت سے ہے، دوسری جہت سے نہیں۔ جب دو ذکر ایک ذکر ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ایک ہو گئے تو اس کا جہاں یہ مطلب ہے کہ جس نے ذکر مصطفیٰ کیا اس نے ذکر خدا کیا، یہ معنی ہے۔ مگر دوسری سمت یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ جس نے ذکر خدا کیا، اللہ کی حمد کی، اللہ کا ذکر کیا، وہ خود بخود ذکر مصطفیٰ ہو گیا۔ تو فرمایا نہیں، اس طور پہ نہیں، صرف اس طور پر، ادھر سے نہیں۔ کیا بولیے نا، یوں نہیں، صرف ادھر سے، یعنی جو خالی میرا ذکر کرے وہ میرا ہی ہوگا، وہ میرے مصطفیٰ کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا جو صرف اللہ کا ذکر کرے اسے اجر فقط ذکر خدا کا ملے گا۔ کیا ایک ذکر کا اجر ملے گا کہ ذکر خدا کیا، اور جو ذکر مصطفیٰ کرے اس کو دو اجر ملیں گے کہ اس نے ذکر مصطفیٰ بھی کیا، ذکر خدا بھی کیا۔ اللہ کی حمد کرنا ذکر الہی کا اجر ہے، اور حضور کی حمد و نعت پڑھنا دو اجر ہیں۔ حضور کی نعت میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور حمد خدا بھی ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق نے فرمایا مانا لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیہ فمن ذکرک ذکرنی، جو شخص میرے حبیب آپ کی رسالت کے گن گائے گویا اس نے میری ربوبیت کے گن گائے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے کیسے؟ کہ ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو۔ ایک کاریگر ہے، بلڈر یا آرکیٹیکٹ ہے، انجینئر ہے اور بلڈر ہے، ایک کمپنی ہے، انہوں نے 100 عمارتیں بنائیں۔ کیا؟ اور آپ کو معلوم ہے ساری کی ساری 100 اسی نے بنائیں، اور کوئی شخص اس بلڈر کی تعریف کرے، کنسٹرکٹر کی، جو معمار ہے، کاریگر، اس کی تعریف کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، جتنی تعریف کرے مگر صرف اسی کی کرے، اس کی بنائی ہوئی عمارت کی نہ کرے، تو وہ اسی کی تعریف شمار ہوگی۔ عمارت جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اس عمارت کی تعریف نہیں ہوگی، بلکہ یہ گمان ہو سکتا ہے کہ عمارتیں تو ساری اسی نے بنائی ہیں، مگر صبح سے لگا ہے یہ شخص معماری کی تعریف کیے جا رہا ہے، اس کی عمارتوں کا نام ہی نہیں لیتا، عمارت کی تعریف ہی نہیں کرتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمارت میں کوئی نقص رہ گیا ہے؟
کہ معمار تو بہت بڑا ہے مگر عمارت میں کوئی نقص ہے، چونکہ عمارت کی تعریف نہیں کرتا، اسی کی تعریف کرتا ہے، بس مجرد اسی معمار کی، بڑا اونچا معمار ہے، فلاں جگہ سے پڑھا، اتنے ڈگری لی، اتنے انعام لیے، بس معمار ہی کی تعریف کیے جا رہا ہے، تو وہ معمار کی تعریف شمار ہوگی، عمارت کی تعریف نہیں ہوگی۔ اور معمار کہتا ہے بھائی میری تعریف کی اور میری عمارتوں کی تعریف نہ کی تو میری تعریف کیا کی؟ اگر میری اصل تعریف کرنی ہے تو میری عمارت کسی کو دکھاؤ، میری بنائی ہوئی عمارت دکھاؤ اور کہو کہ یہ کس کی عمارت بنائی ہوئی ہے، اس عمارت کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو۔ جب لوگوں کے دل اور نگاہ میں یہ عمارت پھب جائے، جچ جائے، اتنی تعریف کرو، اتنی تعریف کرو، اتنی تعریف کرو عمارت کی کہ لوگ مجبور ہو کر پوچھ اٹھیں کہ بنائی کس نے؟ اس عمارت کی اتنی تعریف کرو، اتنی کرو، اتنی کرو، حد کر دو کہ بالآخر سننے والا اور دیکھنے والا کہے کمال ہے، یہ بنائی کس نے ہے بتاؤ؟ بےتاب ہو جائے گا کہ ہم بھی اسی سے بنوائیں، تو تب کہو کہ اس نے بنائی ہے۔ تو اگر خالی معمار کی تو وہ صرف معمار کی ہوئی، اور اگر عمارت کی تو عمارت کی بھی ہوئی اور معمار کی بھی ہوئی۔ اب آپ سمجھ گئے ایک طرف سے ہے دوسری طرف سے نہیں۔ تو فرمایا فمن ذاکرک ذاکرنی، یہ نہیں فرمایا فمن ذاکرنی فقد ذاکرک، یہ نہیں فرمایا امام جعفر الصادق نے کہ اللہ نے کہا کہ جس نے مجھے ذکر کیا، میرا ذکر کیا، تو حبیب میرے ذکر میں تیرا ذکر خود بخود ہو گیا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا میرا ذکر کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھے ذکر مصطفیٰ کا بھی شرف مل گیا، نہیں، یہ تو میرا ذکر ہے۔ اور محبوب فرمایا فمن ذاکرک ذاکرنی، بات یوں ہے کہ جس نے آپ کا ذکر کیا، آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا، اس نے آپ کو بھی اور مجھے حسین کہہ دیا۔ جس نے آپ کے زلف و رخسار کو حسین کہا، اس نے میرے حسن کا تذکرہ کیا۔ جس نے آپ کے علم اور حلم کی بات کی، اس نے میرے علیم و حلیم ہونے کی بات کی۔ جس نے آپ کی رافت و رحمت کی بات کی، اس نے میرے رؤوف و رحیم ہونے کی بات کی۔ جس نے آپ کے کمال کی بات کی، اس نے میری قدرت و جمال کی بات کی۔ تو اس کا معنی یہ ہے فمن ذاکرک ذاکرنی، اس طرف سے ہے بات۔ تو محفل نعت کو تو کیا کو تو ذکر خدا کہہ سکتے ہیں، مگر خالی محفل حمد الہی ہو اور نعت مصطفیٰ نہ ہو تو وہ ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوگی؟ ذکر مصطفیٰ تو نہیں ہوئی، تو کیا خالی ذکر خدا ہوگی؟ اب اس سوال کے جواب میں پہلے معنی کی طرف آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہوگی، چونکہ میں نے شرط لگا دی ہے، ایمان اور ذکر وہی قبول ہے جس میں تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے۔ سو خالی ذکر خدا کرنے کا راستہ نہ ادھر سے رہا نہ ادھر سے رہا۔ تو کسی نے الوہی ہونا ہو، کیا الوہی، تو ضروری ہے کہ مصطفی بنے۔ اللہ کی بندگی میں آنا ہو، عبد کامل الوہی ہونا ہو تو محمدی اور مصطفی بنے۔ محمدی اور مصطفی ہو گیا، اگر ظاہر اور باطن میں، قال اور حال میں ہو گیا تو اس نے مصطفیٰ کو بھی پا لیا، خدا کو بھی پا لیا۔ یہ معنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قاضی ایاز نے پھر آگے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا حضور کی شان میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں ایک خاص نقطہ بیان کیا، وہ یہ کہ جب اس نے مومنوں پر درود بھیجنے کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر درود بھیجتا ہے، مومنین پر فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو وہاں فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اس نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو یصلی یہ واحد کا صیغہ ہے، بولیے کیا؟ اور صرف اللہ کے لیے ہے۔
تو جب مومنوں پر درود بھیجنے کی بات کی تو اس میں فرشتوں کو اپنے درود بھیجنے کے صیغے میں شامل نہیں کیا، اپنا عمل تنہا رکھا، فرشتوں کا عمل جدا رکھا۔ اور جب حضور علیہ السلام پر درود بھیجنے کا وقت آیا تو ان اللہ یصلی علی النبی و ملائکتہ نہیں فرمایا، وہی طریقہ یہاں نہیں فرمایا۔ یہاں اپنا درود بھیجنا اور فرشتوں کا درود بھیجنا دونوں کو ایک جمع کے صیغے میں اکٹھا کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو گویا حضور کے اکرام میں اللہ نے فرشتوں کو اپنے فعل میں شریک کر دیا، اور پھر فرمایا کہ مومنو تم بھی بھیجو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ درود اور سلام بھیجنا حضور علیہ السلام پر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر تم حضور پر درود و سلام بھیجو گے تو تم اپنے عمل میں عمل الہی کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، فعل الہی کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، جیسے اللہ نے کرم کرتے ہوئے فرشتوں کو اپنے فعل میں ساتھ شریک کر لیا۔ کائنات کا کوئی اور عمل ایسا نہیں کہ جو بندہ کرے تو وہ اس عمل کے ذریعے اللہ کے فعل میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے، کوئی عمل نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دیگر عبادات، نہ اعمال صالحہ، کوئی عمل نیک، کوئی عبادت، کوئی ذکر ایسا نہیں کہ بندہ کرے تو وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے فعل میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اللہ اسے بلا کر اپنے فعل میں شریک کر لے، نہیں، ایک واحد عمل ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا ہے۔ جب بندہ درود و سلام بھیجتا ہے حضور پر تو اس عمل کے ذریعے بندہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے فعل کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اسی طرح جس طرح اللہ نے ملائکہ کو اپنے فعل کے ساتھ شریک کر دیا۔ یہ صیغہ جمع کی حکمت ہے، یہ قاضی ایاز نے بیان نہیں کی، یہ میں نے بیان کی۔ انہوں نے فرشتوں کی تشریک کو علت تشریک کی بحث کی، آگے معنی کی طرف نہیں گئے، وہ تفصیلات کی طرف نہیں گئے۔ تفصیلات پڑھنے سمجھنے والوں کا اپنا کام ہے کہ سمجھیں، وہ اشارہ دیتے چلے گئے، باقی آپ کا کام ہے، پڑھنے والے کا، پڑھانے والے کا کام ہے کہ وہ جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اس قدر سمجھ لے اور اس کو اظہار کرتا چلا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ عظمت دی ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کی وہ آیت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دو، ایک اور شرط ہے اللہ پاک کی طرف سے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو اعلان کر دیں کہ اللہ کی محبت لینے کے لیے یا اللہ سے محبت کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے میری غلامی کے۔ تو آقا علیہ السلام سے کہلوا دیا، اعلان کر دیں حضور کہ میری اتباع میں آ جاؤ، میری پیروی کرو، میری پیروی ہی اللہ سے محبت کا واحد راستہ ہے، اور پھر تم اللہ کے محب بھی بن جاؤ گے اور اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، محبوب بھی بن جاؤ گے۔ اس کے بعد قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت کا ذکر کیا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آیت بیان فرمائی سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، کیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یہ قرآن مجید میں آیت ہے صراط مستقیم، آپ عمر بھر سنتے رہے صراط مستقیم کا معنی سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، اس کے معانی بھی سنتے رہے۔ قاضی ایاز نے اس کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ذریعے ان کے دو شاگرد تابعین کے طریق سے بیان کیا ہے، ایک حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن بصری، اور ایک حضرت ابو العالیہ، حضرت ابو العالیہ ان کا اصل نام ہے حضرت رفیع بن مہران الریاحی، رفیع بن مہران، کنیت ابو العالیہ، یہ عظیم تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، اور امام حسن بصری بھی بڑے عظیم الشان تابعی ہیں اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے شاگرد۔
اور امام حسن بصری وہ تابعی ہیں جنہوں نے حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بولیے رضاعت کا شرف حاصل ہوا ہے. دودھ تو نہیں آتا تھا، ان کا دودھ نہیں تھا، مگر ان کو شرف حاصل ہوا، رضاعت کی نسبت حاصل ہوئی. یہ وہ تابعی ہیں، اور یہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے مرید ہوئے، اور ان کے ذریعے کل سلاسل طریقت، تصوف اور معرفت کے طریقے چلے. امام حسن بصری، میں نے اس پر تحقیق کی، اس کا تذکرہ شیخ فرید الدین عطار نے کر دیا اپنی کتاب میں، ذکر آ گیا مگر تفصیل بیان نہیں تھی، تو میں نے اس پر تحقیق کی کہ یہ بات کیسے ہے. تو تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ ان کی ولادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوئی، غالباً 22 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر ایک گاؤں میں، قریبی متصل نواحی گاؤں میں ان کا گھر تھا. ان کی والدہ ماجدہ رہتی تھی، اور وہ کام کرتی تھی، خادمہ تھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے گھر خدمت کرتی تھی، کام کرتی تھی. یہ 2 سال کے تھے، 1.5 سال کے تھے، 1 سال کے تھے. اس عمر میں جو پیدا ہوئے تو وہیں تھے، تو پھر وہ ساتھ لے آتی گھر اور کام کاج میں لگ جاتی. اور جب کام کاج میں لگ جاتی اور یہ اکیلے پڑے پڑے رونے لگ جاتے، دودھ پینے کا دور تھا، عمر تھی، رونے لگ جاتے، اور وہ کسی خدمت میں مصروف ہوتی، نہ آ سکتی، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا کے اپنے سینے سے چھاتی سے لگا لیتی. تو دودھ تو بے شک نہیں تھا، مگر چھاتی مبارک سے لگا لیتی. اس طرح انہیں رضاعت کا ایک شرف اور نسبت حاصل ہو گئی. تو امام حسن بصری بالواسطہ حضور علیہ السلام کے رضائی صاحبزادے ہو گئے، اور امام حسن اور حسین کے رضائی بھائی بن گئے سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کے، چونکہ حضور نے جو انہیں بیٹا فرمایا. یہ وہ صحابی ہیں. اب آپ سمجھے مقام و مرتبہ. یہ دونوں تابعین روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا فرمان اہدنا الصراط المستقیم، ان سے پوچھا گیا حضرت ابو العالیہ اور حضرت امام حسن بصری سے کہ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، الصراط المستقیم کیا ہے؟ قال ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صراط مستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. صراط مستقیم کا معنی یہ ہے ذات مصطفیٰ ہے. تو کیا مطلب؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ معنی ہو گیا نا کہ فرمایا اس سے مراد حضور کی ذات پاک ہے. تو اس سے مراد کیا بنا؟ اطلاق کیا ہوا پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا. تو اس کا ظاہری معنی تو یہ بنا کہ اے محمد مصطفیٰ دکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم تو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ معنی ہوا کہ خواب میں دکھا، یہ معنی ہوا بیداری میں دکھا، یہ معنی ہوا قبر میں دکھا، یہ معنی ہوا قیامت کے دن دکھا، حضور کا دیدار عطا کر. مگر اس کا معنی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، صراط مستقیم ذات مصطفیٰ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ حضور کی ذات دکھا، ہدایت عطا کر. مطلب یہ ہے کہ حضور کی ذات کی معرفت عطا فرما، مقام مصطفیٰ کا معرفت عطا فرما، قدر و منزلت مصطفیٰ کی معرفت دے، حضور کا مقام دکھا دے، معرفت دکھا دے، حضور کی عزت اور قدر دکھا دے، وہ مقام سجا دے، اس کی معرفت دے، پردے اٹھا دے کہ تیرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، تاکہ حضور کے مقام کی معرفت حاصل کر کے حضور کی قدر و منزلت، حضور کی عزت اور تعظیم و تکریم حضور کے مقام و معرفت کے مطابق کر سکیں. یہ معنی ہے. سبحان اللہ. اور پھر قاضی ایاز نے ایک اور آیت بیان کی، فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. فرمایا مضبوطی کے ساتھ اس نے اس دستے کو پکڑ لیا، تھام لیا. اللہ پاک کے ساتھ متمسک ہو جانے، العروۃ الوثقیٰ، مضبوطی سے کسی دستے کو، کسی ہینڈل کو پکڑ لینا کہ پھر چھوٹے نہ، اتنا مضبوطی سے پکڑ لینا. تو کسی نے پوچھا کہ العروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟
تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا امام عبد الرحمن السلمی سے، وقیلا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العروۃ الوثقیٰ سے مراد دامن مصطفیٰ ہے، حضور کے دامن کو تھام لو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں جن کا شمار نہیں کر سکتے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا قول روایت کر کے قاضی ایاز فرماتے ہیں نعمت اللہ لا تحصوها ونعمتہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعمتہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمت مصطفیٰ کی ذات کی شکل میں ہے جس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو حضور کی ذات ہی نعمت اللہ ہے، حضور کی ذات ہی العروۃ الوثقیٰ ہے، حضور کی ذات ہی الصراط المستقیم ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد سے، یہ حضرت مجاہد بن جبر یہ بھی تابعین میں سے ہیں، ان سے روایت کیا کہ یہ حضرت مجاہد تابعی اور یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے، تو ان سے روایت کیا کہ پوچھا گیا بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے دلوں کا اطمینان پہنچتا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر خود محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ گویا لوگوں اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے ذریعے دلوں کا اطمینان حاصل کرو، حضور کی ذات کو اپنے دلوں کے سکون اور چین کا منبع بنا لو، دلوں کا اطمینان ذات مصطفیٰ سے، ذکر مصطفیٰ سے، تعلق مصطفیٰ سے حاصل کرو۔ جس شخص کا تعلق حضور کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا مضبوط ہو گیا اس کو اتنا اطمینان قلب نصیب ہو۔ یہ حضرت مجاہد سے روایت کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں بھی اس کو روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا، امام ابن جریر نے اس حدیث کو، اس قول کو روایت کیا کہ اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں یہ جو حضرت مجاہد نے روایت کیا قول تفسیر کی، اس حوالے سے امام ترمذی کا ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں، سیاستہ کے ائمہ میں سے امام ترمذی، وہ اپنی جامع ترمذی میں ابواب تفسیر القرآن میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کما قال اما الذی روی عن مجاہد و قتادہ وغیرہما، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے باب میں جو کچھ حضرت مجاہد سے روایت ہوا ہے اور جو کچھ حضرت قتادہ سے روایت ہوا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد جنہوں نے کہا کہ ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اس ذکر سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جو ان اہل علم سے قرآن کی تفسیر کے باب میں روایت ہوا ہے وہ فرماتے انہم فسروا القرآن فلیس الظن بہم انہم قالوا فی القرآن بغیر علم انہم لم یقولوا من قبل انفسہم بغیر علم، فرمایا انہوں نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے یہ گمان کرنا ناجائز ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے ذاتی رائے سے تفسیر کر دی ہے، نہیں، انہوں نے جو تفسیر کی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہ اتنے معتمد معتبر بزرگ ترین ہستیاں ہیں تابعین میں کہ یہ قرآن کی تفسیر میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ علم سے کرتے ہیں، اور علم سے مراد حدیث ہے، حضور کی حدیث کی روشنی میں تفسیر قرآن کرتے ہیں۔ تو گویا امام ترمذی کے اس قول کے مطابق پہلے یہ تفسیر تھی حضرت مجاہد کی، اور اب انہوں نے فرمایا کہ یہ تفسیر قرآن حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں کرتے ہیں۔
تو اس کا بنیاد حضور کی حدیث ہو گئی، اور وہ حدیث جو ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا، فمن ذاکرک ذاکرنی، کہ حضور کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا ہے اور اسی کے ساتھ دلوں کا اطمینان رکھ دیا ہے۔ اور حضور کا ذکر کرنا، اس کو اللہ نے اتنی فضیلت دی، حضور کے ذکر کو اتنی فضیلت دی کہ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں ایک روایت کی ہے، المواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ ہوں گے، ان قوما من حملۃ القرآن، کچھ قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ ہوں گے، اور وہ اپنے دیگر بے عملی کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے اور اپنے عمل میں قرآن کی ناقدری کی وجہ سے، اپنے کسی بھی اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہوں گے قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ، اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا انہیں جہنم میں بھیج کر عذاب دینے کا۔ امام قسطلانی نے روایت کیا، جب یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیجا جائے، عذاب دوزخ دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ فَيَنْسَاهُ اللَّهُ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور دماغ سے حضور کا ذکر بھلا دے گا، ان کے دل و دماغ سے حضور علیہ السلام کا ذکر بولیے بھلا دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ان کے دل و دماغ میں حضور کا ذکر رہے تو جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اس بات کو پا لیا ہم نے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ جب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تو اب ان کے دل و دماغ سے حضور کا ذکر محمدی کو بھلا دینا اور بھلا کر دوزخ میں بھیجنا، کیا ضرورت پڑی اس بات کی؟ جب دوزخ کا فیصلہ کر لیا اور قرآن کے عالم ہونے کے باوجود اور قرآن کے حافظ ہونے کے باوجود، حاملۃ القرآن، ان کے باوجود دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر دوزخ بھیج دیا جائے۔ پھر ان کے دلوں سے حضور کا ذکر بھلانے کا کیا واسطہ؟ اس کا کیا ریلیونس ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو ایک ہی سبب ہے کہ جس کے دل میں ذکر مصطفیٰ رہے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل دماغ میں ذکر مصطفیٰ متمکن رہے گا، جب تک مصطفیٰ کی یاد انسان کے دل اور دماغ میں ہے وہ وجود دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ پاک انہیں دوزخ میں بھیجنے سے پہلے ان کے دل و دماغ سے حضور کا ذکر بھلا دے گا۔ اب وہ ذکر مصطفیٰ بھول چکے ہوں گے، حکم ہوگا انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ ایک معنی ہو گیا نا، ایک تعبیر ہو گئی حدیث کی۔ اور دوسری تعبیر یہ کہ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہے، ہیں قرآن کے عالم اور حافظ، دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کے دوزخ میں جانے سے پہلے ذکر مصطفیٰ ان کے دل و دماغ سے بلا دے گا، تاکہ دوزخ میں داخلے کا اور بھیجے جانے کا سبب یہ بنے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا ذکر بلا دیا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا۔ تو جب تک دوزخ میں رہیں گے انہیں حضور علیہ السلام کا ذکر یاد ہی نہیں ہوگا، نام ہی یاد نہیں آئے گا، حضور علیہ السلام کا نام بھی بھول چکے ہوں گے کہ اس نام کے نبی ہیں، ہم ان کے امتی تھے، حضور علیہ السلام کی یہ صفتیں تھیں، حضور کا ذکر اور نام ہی بھول چکے ہوں گے، دوزخ میں رہیں گے۔ جب اللہ پاک فیصلہ فرمائے گا کہ اب ان کا عذاب پورا ہو چکا، اب انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے، دوزخ سے نکال لیا جائے اور بالآخر جنت بھیجنے کا فیصلہ فرمائے گا، دوزخ سے نکالنے کا، تو کیا کرے گا؟ حتیٰ یذکرہم جبریل، پھر جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجے گا دوزخ میں ہی، اور جبرائیل امین انہیں حضور علیہ السلام کا ذکر یاد دلائیں گے۔ جب ذکر مصطفیٰ انہیں جبرائیل امین یاد کرائیں گے، اور یہ بھی نعمت کہ ذکر مصطفیٰ انہیں یاد کرایا گیا، یہ بھی ان کے قرآن کے عالم اور حافظ ہونے کی وجہ سے حیا آیا، یہ اس کا حیا کیا گیا۔ جبرائیل امین آ کر ذکر مصطفیٰ یاد کرائیں گے، جب انہیں حضور کا ذکر یاد ہو جائے گا فَيَذْكُرُونَهُ، تو دوزخ میں ہی پڑے وہ حضور کا ذکر کریں گے۔
حضور کا ذکر کریں گے، اللہ کا حکم آئے گا دوزخ کی آگ بجھ جا ان پر، مصطفیٰ کا ذکر شروع کر دیا ہے، دوزخ کی آگ بجھا دی جائے گی، ان پر دوزخ کی آگ بجھا دی جائے گی۔ تو گویا حضور کا ذکر کرنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ بولیے، حضور کا ذکر کرنے والے پر دوزخ کی آگ، مگر یہ ذکر جیسے ایسے زبانی کلامی زبان سے کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر ذکر کا یہ نفع لینا ہے تو پھر حضور کے ذکر میں فنا ہو جاؤ، ذکر مصطفیٰ میں بولیے فنا ہو جاؤ۔ اور وہ فنا وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشیں مصطفیٰ کی خواہشوں میں فنا کر دے، اپنے ارادے مصطفیٰ کے ارادے میں فنا کر دے، اپنی ترجیحات مصطفیٰ کی ترجیحات میں فنا کر دے، اپنا عمل مصطفیٰ کے عمل میں فنا کر دے، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا مصطفیٰ کی سنت و سیرت ہو جائے، اس کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہو جائے، اس کا بولنا مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے، اس کا چلنا مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے، اس کا ظاہر و باطن مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا جائے۔ جب مصطفیٰ کی محبت اس کے ظاہر و باطن پہ غالب ہوگی تو پھر حضور کا ذکر اس کے اندر متمکن ہو جائے گا۔ سو جب ذکر مصطفیٰ انسان کے قلب و باطن میں متمکن ہو جاتا ہے اس طرح کہ وہ پھر بھولتا نہیں ہے، وہ پھر بھولتا نہیں ہے، ہم بھولتے رہتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ اب مجھ سے تعلق اسی کا رہے گا جو حضور کا ہو جائے گا، بس جو آقا کا ہو جائے گا، جس کے اندر ذکر مصطفیٰ متمکن ہو جائے گا۔ کیا اس عظیم جہاد کو لے کے آپ چلنے والے ہیں جی؟ اور اللہ حضور کا ایسا ذکر آپ کو عطا کرے، میرے اللہ یہ میری پونجی ہے، یورپ میں ان کو اپنے حبیب کا ایسا ذکر عطا کر اور ان کے قلب و باطن میں اس طرح متمکن کر کہ یہ قیامت اور جنت تک کبھی نہ بھولیں، اور ان کے اندر ذکر مصطفیٰ اس طرح متمکن کر کہ دوزخ کی آگ ان پر ہمیشہ حرام ہو جائے، اور حضور کے ذکر کی برکت سے انہیں وہ برکتیں دے، انہیں وہ روحانیت دے، انہیں وہ نور عطا کر کہ سب اندھیرے چھٹ جائیں اور لوگ انہیں دیکھ کے ان پہ رشک کریں، اور حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ پیش ہوں تو حضور کے چہرے پاک پہ اور لبوں پہ مسکراہٹ اور تبسم آ جائے، اور آپ دوسروں کو اشارہ کر کے بتائیں دیکھو یہ میرے امتی آ رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، مجھ سے پیار کرتے تھے اور میرے وفادار تھے۔ آقا کی زبان پاک پہ اگر یہ جملہ آ گیا کہ میرے وفادار تھے، بس بیڑا پار ہو گیا، کام ہو گیا ہمارا۔ اگر یہ جملہ آ گیا کہ میرے وفادار تھے، اس وفاداری میں جو دراڑیں ہیں ان دراڑوں کو ختم کر لیں اور 2 منٹ آنکھیں جھکا کر ذرا مراقبے میں بیٹھے اس تصور میں کہ حضور کے اس جملے کی قدر کرے کہ اگر یہ نصیب ہو جائے کہ حضور فرمائے میرے وفادار تھے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جبریل امین جب انہیں حضور کا ذکر یاد کرائیں گے فَيَذْكُرُونَهُ تو وہ حضور کا ذکر کرنے لگ جائیں گے، یاد آ جائے گا۔ تو حضور کا جب ذکر کریں گے تو حکم آئے گا اے دوزخ کی آگ اب ان پر بجھ جا، اب میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ تو حضور کے ذکر کو دلوں میں متمکن کرنا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے منصب کے حوالے سے جہاں سے آپ نے رہنمائی لینی، ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایمان والو سن لو، حضور علیہ السلام کو خطاب کیا اللہ پاک نے اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور شاہد بنا کے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوری امت کو دعوت دی، اور دعوت دینے کی بنیاد پر حضور پوری امت پر شاہد بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے اپنی دعوت انسانیت تک پہنچائی، اور اطاعت گزاروں کے لیے بشارت دینے والا، نافرمانوں کو ڈر سنانے والا، اور اللہ کی طرف اللہ کے امر سے بلانے والا، اور اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشن چراغ اور روشن سورج، ہر طرف نور پھیلانے والا۔ یہاں سے یہ آقا علیہ السلام کا فیض ہے جو شاہد ہونے، مبشر ہونے،
نذیر ہونے، داعی ہونے اور سراج منیر ہونے، ان 5 چیزوں کی شکل میں آپ کے مشن میں آپ کو ملا ہے، اور آپ کو ان آقا علیہ السلام کی 5 صفات مقدسہ، صفات مبارکہ کے چشموں سے فیض لینا چاہیے، اور یہ فیض تبھی ملے گا کہ داعین الی اللہ باذنہ، آپ حضور کے نظام دعوت کا جھنڈا اٹھا کر باہر نکل پڑیں گے۔ ہر شخص اگر چاہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فیض لے اور آقا کی غلامی میں آئے اور قبولیت میں آئے، تو حضور علیہ السلام کے اس دین کی دعوت جو مشن کے ذریعے آپ کو پہنچی، اس دعوت کو آگے پہنچائے۔ نیا جو تنظیم کا نظام دیا گیا ہے آپ کو، نیا نظام دعوت دیا گیا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ میں سے ہر شخص جس نے مصطفی انقلاب کا جھنڈا ہاتھ میں لیا ہے، جس نے رفاقت، سنگت اور دوستی کا عہد کیا ہے، جو مشن میں کسی بھی سطح پہ کام کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ داعی بن جائے۔ کیا؟ داعی بن جائے۔ اور تمام لوگ جو کسی بھی سطح پر تنظیمات میں ممبر ہیں، عہدیدار ہیں، اپنی اپنی تنظیمیں، اپنی اپنی ایگزیکٹو، ان میں سے ہر شخص، خواہ وہ صدر ہے، خواہ وہ نائب صدر ہے، خواہ وہ ناظم ہے، نائب ناظم ہے، جو بھی عہدے اور ذمہ داریاں تھیں وہ برقرار رہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس مشن کے مستقبل میں نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے ہر شخص کو نقیب کا درجہ دے رہا ہوں۔ اور جو شخص کسی ایگزیکٹو میں نہیں اور وہ متحرک مشن کا رفیق ہے، کارکن ہے، متحرک کارکن ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ بھی نقیب ہے۔ وہ جہاں بھی ہے، آپ سب لوگ جو 3 دن رات کے لیے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، جن کے اندر اتنا عزم، اتنا حوصلہ، اتنا جذبہ اس مشن کا جھنڈا بلند کرنے اور نظام دعوت کو بپا کرنے کی اتنی تڑپ ہے، آپ میں سے ہر شخص نقیب ہے۔ پچھلی ذمہ داریاں جو بھی ہیں وہ برقرار ہیں، اس کو نہیں تبدیل کر رہے، اس سے تبدیل، مگر اس پر اضافی طور پہ ایک لباس اور چڑھا رہے ہیں، ایک لباس آپ کو اور دے رہا ہوں، اور وہ نقابت کا لباس ہے، نقیب۔ پہلے آپ رفیق تھے، اور سنیں، رفیق کا ٹائٹل میں نے وضع کیا تھا قرآن مجید سے اخذ کر کے۔ یوں سمجھیں کہ رفیق کا لقب میں نے دیا تھا آپ کو، کہ ہمارے مشن کا جو ممبر ہوگا وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس سے اخذ کر کے میں نے کہا تھا کہ وہ رفیق کہلائے گا۔ تو رفیق کا ٹائٹل کس نے دیا؟ بولیے۔ اور نقیب کا ٹائٹل تاجدار کائنات نے عطا فرمایا۔ اگر آپ اس مصطفیٰ کے دین کی نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے آج سے عہد کر کے کھڑے ہو جائیں اور ہر شخص پلٹ کر نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے چل پڑے اور وہ نقیب ہونے کا حق ادا کرے، تو کروڑ رفاقتیں مصطفیٰ کے بنائے ہوئے نقابت پہ قربان۔ آپ کہیں گے حضور علیہ السلام نے کیسے دیا یہ ٹائٹل؟ تو ہر سیرت اور تفسیر اور حدیث کی کتاب میں درج ہے، ہر کتاب میں درج ہے کہ جب آقا علیہ السلام ابھی مکہ معظمہ میں تھے اور مینا میں اجتماعات ہوتے تھے، مینا میں ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی تھی، ابھی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف، بولیے، تشریف نہیں لے گئے تھے، تو مدینہ سے لوگ آئے جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے اور آپ کو دعوت دینے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے میرے نظام دعوت کو بپا کرو، پہلے میری دعوت لے جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت مدینہ اور گرد و نواح میں پہنچانے اور پھیلانے کے لیے اور اپنے عطا کردہ نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے 12 آدمیوں کو سب سے پہلے منتخب کیا مدینہ سے، 12 آدمیوں کو، اور انہیں مدینہ بھیجا اور ان 12 کے 12 کو نقیب کا ٹائٹل عطا کیا۔ کیا؟ تو مینا میں حضور نے اپنے نظام دعوت کی ذمہ داری جن 12 آدمیوں کو دی ان کو نوخبا کہا اور ہر شخص نقیب بنایا۔ تو نقیب کا ٹائٹل کس نے دیا؟ نظام دعوت بپا کرنے والے کو مصطفیٰ نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ رفیق ہوئے، پھر تنظیمی ذمہ داری میں جو ذمہ داری ملی وہ ہوئے، اور آج سے آپ میں سے ہر ایک کو اس نظام دعوت کو
زور و شور سے آگے بپا کرنے کی ذمہ داری دیتے ہوئے نقیب کا لباس دے رہا ہوں۔ یہ ٹائٹل آقا علیہ السلام کا ٹائٹل آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اب یہ صرف تنظیموں کی ذمہ داری نہیں ہوگی، صرف تنظیموں کی ذمہ داری، آپ میں سے ہر شخص مسئول ہے، جواب دے، چونکہ ہر ذمہ دار شخص کو جو صلاحیت رکھتا ہے اپنے علاقے میں دعوت کے کام کے لیے نقیب بنا رہا ہوں، اور جو ایگزیکٹو کے ممبران عہدے داران ہیں وہ سارے نقیب ہیں، صدر بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، وہ سابقہ ذمہ داریاں برقرار ہیں، مگر نقابت اور نقیب ہونا اس نئے نظام دعوت کی ذمہ داری کے لیے اضافی ٹائٹل مل رہا ہے۔ چنانچہ بطور نقیب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تنظیمی ذمہ داری کے تحت آپ اپنے ادارے کے مشن کے تنظیمی معاملات کو چلائیں گے، انتظامی معاملات کو چلائیں گے، تحریکی معاملات کو چلائیں گے، اور نقیب کے طور پر اس مشن کی دعوت کو آگے پہنچائیں گے۔ آپ اچھی طرح بات کو سمجھ رہے ہیں سب؟ آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری، اور اس نظام دعوت کے لیے اس سے قبل ہمارے لٹریچر میں ساری تفصیل موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو سربراہ منتخب کیے تھے تاکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے دین کی دعوت ان کے ذریعے بپا کریں، وہ بھی 12 آدمی چنے تھے، ان کو بھی نقیب کا ٹائٹل دیا تھا۔ تو دعوت موسوی میں بھی نقیب تھے اور دعوت محمدی میں بھی نقیب ہیں۔ اب اس مشن تحریک منہاج القرآن میں اب آپ نقیب کے طور پہ آج آگے نکل رہے ہیں، اور دل میں فرحت محسوس کریں کہ مینا کا ٹائٹل لے کے آ رہے ہیں۔ کیا؟ مینا والا ٹائٹل نقابت کا، نقیب کا لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے تحت میں نے سمجھایا ہر نقیب پر واجب ہے، اور آپ میں سے ہر شخص نقیب ہے۔ تربیت اس لیے ہو رہی ہے کہ اگلے دور میں نظام دعوت بپا کرنا ہے۔ ہماری تحریک اور ہمارے مشن کو شروع ہوئے آج 24واں سال ہے تقریباً، 1981 اور آج 2004، 23واں سال، 24واں سال ہے، ربع صدی۔ کیا؟ ربع صدی، چوتھائی صدی پوری ہونے کو ہے۔ اب مشن کی اگلی تاریخ کے لیے زگ زیگ، دائیں بائیں زگ زیگ کو ختم کرتے ہوئے، تاکہ راہ راست پر، الصراط المستقیم پر سیدھا آپ تیز رفتاری سے بڑھتے چلے جائیں، انتشار فکری کے بغیر اگلے 25 برس کا لایا عمل مشن کا اکٹھا آ رہا ہے۔ اس میں کوئی زگ زیگ اور اف اور بٹ، رد و بدل نہیں ہوگا۔ 25 برس کے لیے، ربع صدی کے لیے میں رہوں گا آپ میں یا رخصت ہو جاؤں گا، نہیں ہوگا، نہیں معلوم 25 برس تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا، میں بھی آپ میں رہوں گا یا نہیں ہوگا، مگر 25 سال تک اگلی ربع صدی کے لیے مشن کا لایا عمل دینا چاہتا ہوں، اس کی ترجیحات مقرر کرنا چاہتا ہوں، ہر قسم کے التباس و ابہام کو ختم کر کے سفید روشنی نور کی طرح آپ کو اپنا راستہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس عظیم روشن مستقبل کی طرف جو گنبد خضرا کو جاتا ہے، جو مالا اعلیٰ کو جاتا ہے، جس کے ذریعے امت زندہ ہوگی، دین زندہ ہوگا، اسلام زندہ ہوگا، تجدید دین ہوگی، امت کے حوال کی اصلاح ہوگی، دین حق کا غلبہ ہوگا۔ عالمی سطح کی بہت گمبھیر سازشوں کے اندر بہت سے کام ہیں جو اب ایک آنے والے مستقبل تک آپ نہیں کر سکتے۔ بڑی حکمت کے ساتھ اس نظام دعوت کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ 25 برس کا پورا لایا عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کی بنیاد آپ کی نقابت سے رکھی جا رہی ہے۔ ذکر کی محفلوں کو زندہ کریں، اور آپ میں سے یہ پیغام پہنچا دیں، ہر رفیق پر، ہر رکن پر واجب ہے کہ یا وہ ہفتے میں ایک رات حلقہ ذکر اپنے گھر میں کرائے، یا کسی نہ کسی بولیے یا کسی نہ کسی حلقہ ذکر میں شریک ہو۔ نہ وہ کراتا ہے نہ شریک ہوتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ کو اندر متمکن کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں راستے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑا وقت پردیس میں گزارا ہے، اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے پردیس میں بڑا وقت گزارا ہے۔ اب آپ سب کو لے کر واپس دیس کو جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابراہیم بن ادم آواز دے رہے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز آواز دے رہے ہیں، اویس کرنی کی آوازیں آ رہی ہیں،
سیدنا غوث العظم کی، خواجہ اجمیر کی آوازیں آ رہی ہیں، دیس ادھر ہے، آپ سب کو واپس اپنے اصل وطن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جسے اس وطن کو جانا وہ میرے ساتھ چلے، جسے اس دیس کو نہیں جانا وہ خیر بات کر لے، چھوڑ دے مجھے، مگر میں آپ کے دلوں کا رشتہ دنیا کی محبت سے کاٹنا چاہتا ہوں، دنیا پرستی سے نکالنا چاہتا ہوں، آپ کی زمینوں پر سجدوں کا نور دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر و تسبیح دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں اخلاق محمد دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعمال و احوال میں حضور علیہ السلام کا نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ آپ تیار ہیں اپنے دیس کو، وطن کو جانے کے لیے، میرے ساتھ ہم سفری کے لیے؟ اس نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے اس کے مقاصد ہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ واجب ہے آپ میں سے کہ ہر رفیق، ہر رکن یا ہفتے میں ایک رات 2 گھنٹے کے لیے حلقہ ذکر، مجلس ذکر کرائے یا اس میں شرکت کرے۔ اس میں مختصر تلاوت ہو، مختصر نعت ہو، اور ایک خطاب سنائے میرا، منتخب کر کے رکھیں، ایک خطاب 1.5 گھنٹے کا، اور خطاب کے بعد ذکر ہو، اور ذکر فیوزات محمدیہ کے ساتھ اذکار سے، پھر صلاۃ و سلام اور دعا ہو، چائے ہو، رخصت ہو جائیں، اور نئے نئے لوگوں کو پرمیشن کی دعوت دیں، کیسٹ کے ذریعے دعوت پہنچے گی۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دوسرا نقطہ جو آج عہد کریں اور کیسٹوں کو سننے کی طرف پلٹ آئیں۔ آپ کے حوال کیسے بدلے تھے؟ بولیے۔ میں تو بہت مدت بعد آیا ہوں آپ کے ملکوں میں، دعوت پہلے آئی ہے، مشن پہلے پہنچا ہے۔ مشن پہنچا ہے یا میں؟ مجھے یاد ہے پیرس میں پتہ نہیں کون سا سن تھا جب پہلی بار آیا ہوں، 1994 میں، اور مشن کب پہنچا ہوا تھا؟ 89-90 میں پہنچا تھا۔ اٹلی میں کب آیا ہوں پہلی بار؟ 97 میں، اور مشن دعوت کب پہنچی تھی؟ 94 میں۔ اسی طرح جرمنی، ہالینڈ، اسپین، اٹلی کے علاوہ تمام ممالک اسی طرح جائزہ لے لیں، دعوت مشن پہلے پہنچا ہے۔ وہ کس ذریعے سے پہنچا ہے؟ کیسٹس کے ذریعے۔ ذکر انما انت مذکر، یہ تذکیر کا ذریعہ ہماری کیسٹس ہیں، یاد دہانی کا ذریعہ کیسٹ ہیں۔ لہذا آپ پر آج سے واجب ہے ہر رفیق کو پیغام پہنچا دیں، یہ آپ کے فرائض میں سے ہے کہ ہر رفیق ایک ہفتے میں کم سے کم 2 کیسٹ خطاب کے سنیں۔ آڈیو کیسٹ گاڑی میں چلتا آتا سن لے اگر اس کے پاس گاڑی ہے، ایک کیسٹ لامحالہ محفل ذکر کی شکل میں سنیں، ایک اس کے علاوہ ذاتی طور پہ سن لے یا فیملی کو ساتھ بٹھا کے سنیں، مگر وہ اور اس کی فیملی ہفتے میں 2 کیسٹ ضرور سنیں گی۔ یہ معمول ختم ہو گیا ہے یا نہیں؟ جی عہد کریں اس معمول کا، ہفتے میں 2 کیسٹ آج سے لازم ہو گئے آپ پر۔ دل میں بات بٹھا لی، دل سے عہد ہو گیا، ہفتے میں 2 کیسٹ آج سے لازم ہیں۔ اب جو ہی گھر جائیں کل سے تو لازم کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذکر فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، میرے حبیب انہیں بار بار یاد کراتا رہے، آپ بار بار یاد کرانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تذکیر ہے۔ کیسٹس کیا ہے؟ تذکیر ہے، بار بار یاد دلانا ہے۔ مقاصد تو ایک حلقہ ذکر اور ایک کیسٹس کو 2 کیسٹ ہر ہفتے سننا، اور تیسرا میں نے بتا دیا توبہ، اور عمل اطاعت اور عبادت کا۔ مشن کی دعوت کے مقاصد ہیں، مشن کے مقاصد ہیں ایمان، تعزیر، حضور کا ادب، نصرت، حضور کے دین کی مدد، تقویت اور غلبہ حق، اتباع، اسوہ حسنہ، سیرت، کردار میں تبدیلی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قاضی ایاز نے آگے وہ آیت بیان کی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ بڑے نرم ہیں، لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ تو طریقہ دعوت پہنچانے کا اس حضور کے محامد اور محاسن کردار میں بیان ہو رہا ہے۔ لین زبان کا نرم ہونا چاہیے، کیا؟ لنت لہم، زبان کا نرم ہونا چاہیے۔ حضور کی دعوت ہے نا، بولیے کیا کس کی دعوت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے۔ تو آقا کو اللہ نے فرمایا لنت لہم، محبوب آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں۔ تو دعوت آگے پہنچانے والوں کو نرم ہونا چاہیے، زبان کا نرم، چہرے پہ نرمی، قول کی نرمی، رویے میں نرمی، بیہیویئر میں نرمی، جلال نظر نہ آئے چہرے پر، جمال نظر آئے، غصہ دکھائی نہ دے۔ آپ سب رفقا، نقبا، فضلاء، علماء، امراء، صدور، ناظمین، کل نقبا اب حضور کی دعوت پھیلانے والے دائی ہیں، اور حضور کی دعوت چاہتی ہے لنت لہم، نرم ہو کے پہنچاؤ۔ یہ جو جھگڑے ہو جاتے ہیں وہ باتیں نہیں، نرمی کی بات کرو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ درست گو، سخت کلام کرنے والے اور سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت طریقے سے گفتگو کرنے والے اور سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے ارد گرد جرمٹ ہے غلاموں کا وہ چھٹ چکا ہوتا، لوگ بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ کر۔ یہ جو جرمٹ نظر آتا ہے، لوگ ارد گرد کشاں کشاں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو پیار سے بلاتے ہیں، محبت سے بٹھاتے ہیں، پیار سے دعوت دیتے ہیں، سختی نہیں کرتے، نہ چہرے سے، نہ کلام سے، نہ زبان سے، نہ دل سے۔ گناہگار بھی ہے تو پیار سے بلاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے ابتدا زمانے سے یہ دعوت دی تھی کہ وہ جوان قریشی جو آقا کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے حکم میں ہر شے ماننے کو تیار ہوں مگر ایک بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، اس کی اجازت دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا تھا، اتنے کہ گھٹنوں سے گھٹنے مل گئے تھے۔ وہ بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے، حضور اسے قریب بٹھا کر اس کے سر پر دست مبارک شفقت کا پھیر رہے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کس سے ارادہ رکھتا ہے؟ ماں سے نہیں، بہن سے نہیں، بیٹی سے نہیں، پھوپھو سے نہیں، خالہ سے؟ تو فرمایا جس سے بھی ارادہ رکھے گا وہ کوئی نہ کوئی تو رشتہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ جوان جب وہ حضور سے بدکاری کی معاذ اللہ اجازت مانگ رہا تھا اور مجلس مصطفیٰ میں یہ جسارت کر رہا تھا، ان کا خون کھول اٹھا تھا، خون کھول اٹھا تھا۔ مگر ہم نے دیکھا کہ جب آقا علیہ السلام خود بیٹھے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، پیار سے بات کی، یہ باتیں کی، وہ کہتے ہیں اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ جوان اٹھ کر گیا، بس حضور کی شفقت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرتے دم تک اس نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا کسی غیر پر۔ یہ مشن ہے، لنت لہم، نرمی سے بات کرو۔ قولوا لہ قولا لینا، فرعون سے بھی بات کرو تو نرم طریقے سے بات کرو، شاید اس کے دل میں نصیحت اتر جائے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور درست گو ہوتے، سخت کلام ہوتے، سخت بات کرتے، سخت مزاج ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے۔ تو مشن میں اگر چاہتے ہیں کہ لوگ کثرت سے آئیں تو نرمی اور پیار سے بلائیں، لوگوں کو آگے بٹھائیں، پیار دیں، عزت دیں، اور پھر فاعف عنہم، پہلا دیکھا نا رحمت من اللہ، آپ کا مشن رحمت کا مشن ہے، آپ کی دعوت رحمت کی دعوت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ رحمت کی دعوت ہے، اس کو ذہن میں تکرار کریں نا، یہ رحمت کی دعوت ہے کیا؟ اور پھر لنت لہم، آپ کی دعوت بلانا، چہرہ، کلام، معاملہ نرم ہونا چاہیے۔ تیسرا لو کنت فظا، زبان سخت نہ ہو۔ ہم زبان کے سخت ہیں، لڑ پڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لوگ دیکھنے والے سمجھتے ہیں ان میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے۔ فرمایا زبان نرم ہو، غلیظ القلب، دل میں بھی سختی نہ ہو، دل میں رقت ہو، نرمی ہو، مکھن کی طرح، روئی کی طرح دل نرم ہو۔
لن فدو من حولک، لوگوں کو اکٹھا کریں، اکٹھے ہوئے وہ کو بھگائیں نہیں۔ پانچواں نقطہ، لوگوں کو اکٹھا کریں، انوائٹ دیم، کلیکٹ دیم، ان کو اکٹھا کریں، بھگانا۔ ہمارے عمل شروع میں سال ہا سال اکٹھا کیا ہے، اب ہم یکے بعد دیگرے بھگا رہے، مشن سے دشمنی ہو رہی ہے۔ میرے اس کیمپ کی ہدایات پر اگر کل سے عمل شروع ہو جائے گا تو لوگ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، بھاگیں گے نہیں، بھگانا نہیں ہے، بلانا ہے۔ اور پھر پانچواں اور چھٹا، فاعف عنہم، اور اگر کوئی زیادتی کر بیٹھا ہو تو حبیب ان کو سمجھا دیں، امت کو معاف کرنا سکھا دیں، معاف کر دیں۔ فاعف عنہم، درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ آپ معاف کرنا نہیں سیکھتے، زندگی بھر معاف نہیں کرتے جس کو نہیں کرنا۔ جن ملکوں نے آپس میں رفقا نے معاف کرنے کا طرز عمل اپنایا ہے انہیں برکت ہو گئی ہے یا نہیں؟ بتائیں ذرا، برکت ہو گئی کہ نہیں؟ اب وہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں، کرسیاں بھی اکٹھے رکھتے ہیں، پہلے سوکنوں کی طرح دور بیٹھتے تھے، ایک اس دیوار کے ساتھ ایک اس دیوار کے ساتھ، اب بیٹھتے بھی اکٹھے ہیں، سوتے بھی اکٹھے ہیں، چلتے بھی اکٹھے ہیں، بولتے بھی اکٹھے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے دلوں کو اکٹھا رکھے، میرے اللہ ان سے تفرقہ ہٹا دے، ان سے بیزاریاں دور کر دے، ان کے دلوں کو اکٹھا کر، ان کی روحوں کو اکٹھا کر، اور ان کے درمیان جوڑ پیدا کر، اپنی یاد کا، مصطفیٰ کی محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں۔ آپ کو ایک راز بتاتا ہوں، ہر نماز میں جب آپ پڑھیں آپ پر واجب ہے کہ سب دنیا کے رفقا کے لیے بخشش، مغفرت اور رحمت کی دعا کیا کریں۔ ہر رفیق پر واجب ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کیا کرے ہر نماز کے بعد۔ جب دعا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرے، سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرے، میرے مولا میرے مشن کے تمام رفقا پہ کرم کر، ان کی حاجتیں پوری فرما، ان بیماروں کو شفا دے، ان کو ایمان پہ رکھ، انہیں سلامتی دے، عافیت میں رکھ۔ تو اپنے رفقا بھائیوں پر پوری دنیا میں ان کے لیے دعا کریں، معافی مانگیں، اور پھر کہیں ان میں جو نیک ہے مولا اس کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے۔ پھر اپنی طرف آئیں۔ کیا کہا میں نے؟ پہلے دوسرے بھائیوں اور رفقا کے لیے مانگیں، پھر ان کے صدقے اللہ آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ یہ ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے معافی مانگیں۔ اور کام کیسے کریں؟ وشاورہم فی الامر، پورا کا پورا منشور ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور یہ طریقہ کار ہے مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کا۔ اور جب فیصلے کرنے لگے انہیں اکٹھا کر لیں، مشورے سے فیصلہ کیا کریں، اکیلے اور تنہا فیصلہ نہ کریں، تنہا فیصلہ نہ کریں، اکٹھے کر کے فیصلہ کیا کریں، مشورے سے فیصلہ کریں۔ یہ حکم ہے اللہ کا، حضور کی سنت ہے۔ اور جب فیصلہ کر لیں مشورے کے بعد، فیضا عزمتا، جب فیصلہ کر لیں پھر ڈٹ جائیں، بعد میں کڑکڑ نہ کیا کریں۔ مشورہ کریں اور اس میں فیصلہ ہو جائے تو بعد میں کڑکڑ کہ میں نے تو یہ کہا تھا، بعد میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا تھا، اس وقت بھول جائیں۔ جب فیصلہ ہو جائے زبان کو بند کر لیتے ہیں۔ فیصلہ مشورے سے ہونا چاہیے۔ فیضا عزمتا، جب فیصلہ کر لو، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پہ توکل کرو اور چل پڑو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ پورا ایک لائحہ عمل عطا کیا اللہ پاک نے، اور امت کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور پورا مشن، پوری امت عدل اور اعتدال کے ساتھ رہے، انتہا پسندی نہ ہو، انتہا پسندی، عدل اور اعتدال کے ساتھ رہے۔ اس پر خوشخبری دی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، سورہ یونس آیت نمبر 2 میں، کہ پھر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے لیے قدم صدق ہوگا۔ قدم صدق، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ان کے لیے قدم مقام صدق ہوگا۔ اور وہ مقام صدق کیا ہے؟ حضرت قتادہ سے پوچھا گیا، تابعی، حضرت حسن سے پوچھا گیا، تابعی، حسن بصری سے، حضرت زید بن اسلم سے پوچھا گیا، عظیم تابعی،
3 عظیم تابعین سے پوچھا گیا کہ قدم صدقن، اللہ نے خوشخبری دی کہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صدق کا مقام ہوگا، مقام صدق ہوگا۔ وہ قدم صدق یعنی مقام صدق کیا ہوگا؟ فرمایا قدم صدقن ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یشفع لہم، حضور اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے، یہ مقام صدق ہے۔ تو آپ نے دیکھا، یہی مشن میں دیتا رہتا ہوں نا کہ سب کچھ حضور ہیں، صدق حضور، صراط مستقیم حضور، اللہ کا ذکر حضور، اللہ کی رحمت حضور، اللہ کا فضل حضور، اللہ کی نعمت حضور، اللہ کی محبت حضور، اللہ کا احسان حضور، قدم صدق حضور، العروۃ الوثقیٰ حضور، اور حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی پوچھا کہ اللہ کی رسی کون سی ہے جسے مضبوطی سے تھام لیں؟ فرمایا ہوا محمد رسول اللہ، وہ دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے نسبت و ربط مصطفیٰ کو مضبوط کرنا اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ قدم صدق کے باب میں کہ حضور کی شفاعت یہ دراصل شفیع و صدق عند ربہم ہے، یہ مقام صدق ہوگا شفاعت پر۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ پاک مقام محمود پر حضور علیہ السلام کو بٹھائے گا، اور مقام محمود عرش الہی پر اللہ کی کرسی لگے گی، عرش الہی پر اللہ کی کرسی رکھی جائے گی، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان الوہیت کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، اور اللہ کی کرسی کے دائیں جانب عرش الہی پر مصطفیٰ کی کرسی رکھی جائے گی۔ 2 کرسیاں ہوں گی، کیا بولے نا؟ ایک صدر محفل کی اور ایک مہمان خصوصی محشر کی۔ ایک صدر محشر ہوگا، ایک میدان محشر کا مہمان خصوصی ہوگا، کرسی صدارت پر اللہ ہوگا، اور مہمان خصوصی کی کرسی پر مصطفیٰ ہوں گے۔ یہ حضور کے لیے جو کرسی رکھی جائے گی میدان حشر میں اللہ کے عرش پر، اللہ کی کرسی کی دائیں جانب، آقا نے فرمایا اس کرسی کو مقام محمود کہتے ہیں، وہ مقام محمود ہوگا، اور وہی قدم صدق ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر نبیوں کے ممبر رکھے جائیں گے، پھر نبیوں کے ممبر رکھے جائیں گے، وہ دیا لہم ممبر نمیا کے ممبر، کرسیاں، صوفے، ممبر، ان کی بیٹھنے کی جگہ، نشستیں، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر ایک کے مرتبے کے مطابق پھر کرسیاں اور ممبر لگیں گے قیامت کے دن، ہر ایک کے مرتبے کے مطابق ممبر، کرسیاں رکھی جائیں گی قیامت میں۔ تو لوگوں جن کے لیے کرسیاں، ممبر رکھے جائیں گے، وہ بھلا حساب کتاب دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ بتاؤ نا، جسے حساب و کتاب کے لیے بلایا جاتا ہے اسے کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے؟ جتنا بھی بڑا شخص کیوں نہ ہو، جسے عدالت حساب طلب کرنے کے لیے بلاتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے، اور جنہیں کرسیوں ممبروں پر بٹھاتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا۔ یہ بغیر حساب ولا حساب فی الجنہ، یہ تو جنت کے مہمان ہیں، اور محشر کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں جنہیں پہچانتے ہو، کوئی دوزخ میں جا رہا ہو تو میرے محبوب بندو تم انہیں نکال کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا پھر انبیاء کے ممبر رکھے جائیں گے، ہر کوئی اپنی اپنی نشست پر بیٹھ جائے گا، مگر میں اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، میں کھڑا رہوں گا، کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کے لیے کرسی رکھ دی جائے گی تو آپ بیٹھیں گے کیوں نہیں؟ ہر کوئی بیٹھ جائے گا، آپ کیوں کھڑے رہیں گے؟ کیوں کھڑے رہیں گے؟ اب حقیقت تو یہ ہے کہ بارگاہ الوہیت کے ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوں گے، حقیقت تو یہ ہے کہ ساتھ اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ جلوہ گر ہے اپنی شان کے لائق، تو آقا اللہ کی بارگاہ کے ادب کی وجہ سے کھڑے رہیں گے عبد بن کر، اللہ کرسی رکھائے گا حبیب سمجھ کر، حضور کھڑے رہیں گے عبد بن کر۔ اللہ محبوب کی کرسی رکھائے گا، کیا بولیے؟ محبوب کے لیے کرسی رکھائے گا، حضور اس کا بندہ بن کے کھڑے رہیں گے۔ ہائے ہائے، بات تو یہ ہے کہ ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھیں گے،
مگر صحابہ کو یہ نہیں بتایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے, کھڑے رہیں گے؟ فرمایا تمہاری بخشش کے لیے پریشان رہوں گا, یہ بھی سبب ہے, مگر اس کو بیان کر دیا, دوسرا چھپا دیا. فرمایا کہ کہیں کوئی ایک امتی رہ نہ جائے میری شفاعت سے, اس لیے کھڑا رہوں گا, دور دور تکتا رہوں گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تاکہ ہر ایک کی بخشش کرا دوں, سفارش کر کے, شفاعت کر کے جنت لے جاؤں. تو فرمایا امت کی غم میں, پریشانی میں نہیں بیٹھوں گا کہ میری امت کا کیا حال ہوتا ہے. اور جب اللہ حساب و کتاب شروع کرے گا تو حساب و کتاب شروع کرتے وقت سب سے پہلے پوچھے گا, حضور علیہ السلام سے پوچھے گا, ماذا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اصنع بامتک, ماذا ترید ان اصنع بامتک, اے حبیب بتائیے اب آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں. حضور سے پوچھے گا بتاؤ حبیب آپ کی امت کا کیا معاملہ کروں. سونے کی آنکھنا ہے, جویں آنکھیں اسی طرح دا ہی معاملہ کر دینے امت واسطے, آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک ساری امت بخشوا نہ لوں میں راضی نہیں ہوں گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ مقام محمود ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور ذکر نہیں کیا کہ میں اللہ کی ادب کی وجہ سے نہیں بیٹھوں گا. تو دوستو نقطہ ادب جس پر آج بات ختم کر رہا ہوں کہ ادب یہ ہے, بولیے کیا ادب ہے کہ ادب کیا جائے. ادب کیا ہے کہ ادب کیا جائے, یہ تو ہے ادب. اور ایک ادب کا بھی ادب ہے, ایک ہے ادب الادب, ادب کرنا ادب ہے, اور ادب کر کے نہ بتانا یہ ادب الادب ہے. ادب کر کے نہ بتانا کہ ادب کیا ہے, ادب کرنا اور چھپا لینا یہ ادب الادب ہے. آقا علیہ السلام اللہ کے ادب میں کھڑے ہوں گے, اور جب پوچھا کہ وجہ ظاہر کریں, ظاہر دوسری وجہ کر دی, جو ادب کیا اس کو چھپا لیا. ہم اتنا سا کام کرتے ہیں اور اتنا کر کے بولیے بتاتے ہیں, تو ادب بھی رائے گاں جاتا ہے, عمل بھی رائے گاں جاتا ہے. ہم کرتے کم ہیں, اچھالتے زیادہ ہیں. اور ادب کیا ہے؟ اتنا کرنا اور اتنا بھی نہ بتانا. بولیے اتنا کرنا اور اتنا بھی نہ بتانا, یہ ادب الادب ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ سے بالفرض کہا جائے کھڑے ہو جائیں, جس شخص کو کہا جائے کھڑے ہو جائیں اور وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا رہے, جب تک بٹھایا نہ جائے کھڑا ہی رہے, یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ ادب ہے. اور اگر اس سے وہی پوچھے کہ کیوں کھڑے ہیں آپ, وہ بھول جائے, بعد میں پوچھے آپ کیوں کھڑے ہیں, تو اس نے بتا دیا حضور آپ نے ہی تو کہا تھا, آپ نے ہی تو فرمایا تھا کھڑے ہو جاؤ, بس یہ بے ادبی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ راز ادب کیا ہے؟ کہا کھڑے ہو جائیں یہ ادب ہے, کھڑا رہا ادب ہے. اور اگر اس نے پوچھا کیوں کھڑے ہیں تو بتا دیا آپ نے ہی تو کہا تھا کھڑے رہیں, یہ بے ادبی ہے. یہ مقام ادب الادب کا ہے. جب پوچھا کیوں کھڑے ہو تو عرض کرے حضور غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی. یہ ادب الادب ہے. ادب کیا ہوا نہ بتائے, ادب کیا اور نہ کہا, یہ ادب الادب ہے. پوچھا کیوں کھڑے ہیں, حضور غلطی ہو گئی, جیسے حکم کریں. جانتا بھی ہو تو کہے حضور معلوم نہیں, جیسے آپ کا منشا, یہ ادب الادب ہے. ہم ادب کے سر سے, راز سے بے خبر ہو گئے. ختم کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک پر صحیح بخاری میں آتا ہے, بخاری شریف, کہ آخری حج جب حضور علیہ السلام نے کیا, حجۃ الوداع, تو ایک خطبہ میدان عرفات میں دیا, خطبہ حجۃ الوداع. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں رات گزار کے مینا آئے. جب مینا پہنچے قربانی کے لیے, تو قربانی کے میدان میں مینا میں ایک خطبہ آقا علیہ السلام نے اور ارشاد فرمایا. تو صحیح بخاری شریف میں جو خطبہ مینا کا باب ہے اس میں حدیث آئی ہے, مینا کے خطبے میں
حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ مینا میں حدیث ہے، یہ عید کا خطبہ تھا، وہ حج کا خطبہ تھا۔ تو اس خطبہ مینا میں دوران خطاب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، 1,25,000 صحابہ تھے، لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ تھے حاضر۔ ان سے پوچھا آقا علیہ السلام نے، ایو یوم ھذا، لوگوں بولو آج کون سا دن ہے؟ پوچھا کون سا دن ہے؟ اب سب کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ بولیے، آپ کو بھی معلوم ہے کیا دن تھا؟ بولے نا، اونچا بولیں۔ نہیں، 10 ذی الحج تھی۔ کیا تھا؟ یوں کہیں 10 ذی الحج تھی۔ بھئی کل حج کا دن تھا 9 ذی الحج، عرفات میں تھے، آج مینا پہنچے ہیں تو کیا دن تھا؟ 10 ذی الحج تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج ہے، نہ۔ پوچھا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو 1.25 لاکھ صحابہ بولے اللہ و رسول عالم، حضور ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ادب الادب سکھا رہے ہیں صحابہ آپ کو، بارگاہ مصطفیٰ میں ادب الادب یہ ہے، بارگاہ خدا میں ادب الادب یہ ہے، بڑی نسبتوں میں ادب کا ادب یہ ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا حضور 10 ذی الحج ہے، نہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ھذا، آج کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ بولیے کون سا مہینہ تھا؟ بولے نا، ذی الحجہ۔ نہیں معلوم تھا سب کو؟ حج ہی تو کر رہے ہیں اور مینا میں بیٹھے حج کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے ذی الحج ہے مہینہ، مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا کہ حضور ذی الحج کا مہینہ ہے، نہیں، سب نے کہا حضور معلوم نہیں، اللہ اور اللہ رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی بہتر جانتے ہیں آقا، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر آقا نے شہر مکہ کی طرف اشارہ کیا، مکہ شہر کی طرف، اور اشارہ کر کے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ پوچھا کون سا شہر ہے یہ؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ شہر، بولیے، مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی نے نہیں کہا حضور مکہ ہے، نہ، حضور پتہ نہیں، آپ ہی بہتر جانتے ہیں آقا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں آقا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جہاں رشتہ محبت قائم ہو جائے وہاں ادب کرنا ہوتا ہے، اور ادب کو محفوظ رکھنا ہو تو ادب کا ادب قابو کرتے ہیں، ادب کے ادب کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ معلوم نہیں حضور کون سا شہر ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے، جب یہ آگے روایت کی تو یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کرام سے پوچھا بھئی تمہیں معلوم تو تھا کہ آج 10 ذی الحج ہے، معلوم تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، معلوم تھا یہ مکہ شہر ہے، جب حضور علیہ السلام نے پوچھا تو تم بولے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں معلوم تو تھا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ منشاء یار کیا ہے۔ یہ علم تھا کہ ذی الحج ہے، مکہ شہر ہے، 10 ذی الحج ہے، یہ علم تھا، مگر یہ علم نہ تھا کہ منشاء یار کیا ہے۔ حضور پوچھ جو رہے ہیں تو حضور بھی تو جانتے ہی ہیں نا، جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، پھر پوچھ رہے ہیں معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے۔ ہم کہہ دیتے ذی الحجہ ہے، یار کہہ دیتا نہیں محرم ہے، خدا کی قسم تب سے ہم اس مہینے کو محرم بنا دیتے۔ ہم کہہ دیتے مکہ ہے، حضور کہہ دیتے نہیں مدینہ ہے، تو کعبہ رہتا رہتا یہاں ہوتا پھرتا، ہم اس دن سے اس کو مدینہ سمجھتے۔ جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا تاریخ بدل جاتی، جغرافیہ بدل جاتا، نام بدل جاتے، علم بدل جاتا، تو گویا اپنے علم کو غلط کر دینا اور ادب میں یار کے علم کو درست کر دینا، یہ مقام ادب الادب ہے۔ اس سے رشتے اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں قائم رہتے ہیں۔ تو یہ قاضی ایاز کی شفا کتاب کا درس اور اس کی شرح اور اس پر خطاب آج کا بیان مکمل ہوا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام دعوت کو بپا کرنے کے لیے نقیب بن جاؤ، اور وہ سارا اسوہ، طور طریقے، اخلاق، سیرت، سنت اور زندگی کا چال چلن وہ اپنا لو
جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نرمی، رحمت اور محبت کے اخلاق سے اپنایا، اور اس مشن کی دعوت لے کے اٹھو اور دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر لو، اللہ کی اطاعت اور عبادت اور حضور کی محبت و اتباع، یہ لباس پہن لو۔ کیا لباس؟ اللہ کی طاعت و عبادت، تقوی اور عبادت، اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اتباع کا لباس پہن لو، اور حضور کی دعوت کا مشن لے کے نکلو، اور نرمی، پیار اور محبت کی زبان اپنا لو، اور اس مشن کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو، اللہ کے ذکر اور حضور کی محبت اور اس کے ساتھ، اور اپنے اعمال اور اپنا طرز زندگی عین اس مشن کی دعوت اور روح کے مطابق بنا لو۔ کل سے نئی زندگی کا آغاز ہونا چاہیے، ایک نئی صبح طلوع ہو زندگی میں، ایک نئے دور کا آغاز ہو، جس سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت اور اللہ کی بندگی کا نور حاصل ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔